مولانا توصیف رضا مظہری صاحب کے ساتھ جو سانحہ پیش آیا ہے، ہم ان کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ پہلے تو پولیس نے اس کو ایک ایکسیڈنٹ مانا، جب سوشل میڈیا پہ بات سرکولیٹ ہوئی تو پولیس نے اس کی کارروائی شروع کی ہے۔ ابھی بہار میں ایک خاتون کو رمضان میں مسلم خاتون کو شراب میں پیشاب پلا کے مارا، جس سے اس کی موت ہو گئی۔ اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں، موب لنچنگ ہو رہی ہے، ہاؤس ڈیمالش ہو رہی ہے۔ آج بھی آپ فتوی بازیوں سے بات نہیں آ رہا ہے، مسلکی اختلافات میں ملوث ہیں۔ بلکہ بانو کے قاتلوں کو، مجرموں کو یہ سنسکاری کہتے ہیں، یہ اس طرح سے اخلاق سے گر پڑے ہیں اور مسلم اور اسلام دشمنی کو انہوں نے اپنا شعار بنا لیا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں، ان میں کئی لوگ ایسے ہیں جو کھلم کھلا کہتا ہے ہم اسلام کو مٹا دیں گے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ہسٹری کو ڈسٹارٹ کر رہے ہیں، اتہاس کو، تاریخ کو بدل رہے ہیں، کھلی دشمناگی پہ آمادہ ہے، اور آج بھی آپ مسلکی اختلافات میں ملوث ہیں۔ برائے کرم ان اختلافات سے باز آئیں، ورنہ آنے والا وقت بہت خراب ہوگا۔ جنہوں نے کہا تھا دیش کے ان غداروں کو گولی مارو سالوں کو، سپریم کورٹ نے اسے ہیٹ اسپیچ نہیں کہا۔ السلام علیکم، میں سید سرور چشتی اجمیر شریف سے۔ مولانا توصیف رضا مظہری صاحب کے ساتھ جو سانحہ پیش آیا ہے، ہم ان کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ پہلے تو پولیس نے اس کو ایک ایکسیڈنٹ مانا، جب سوشل میڈیا پہ بات سرکولیٹ ہوئی تو پولیس نے اس کی کارروائی شروع کی ہے۔ سوشل میڈیا کا کتنی بڑی طاقت ہے یہ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے۔ آج دن کی قتل و غارت گری، ابھی بہار میں ایک خاتون کو رمضان میں مسلم خاتون کو شراب میں پیشاب پلا کے مارا، جس سے اس کی موت ہو گئی۔ اور ابھی پرسوں ہی وہ لوگ، اس 19 لوگوں کے نام تھے، ان میں سے ایک کو ہی پکڑا، اس کو جب ضمانت پہ رہا ہوا تو باقاعدہ اس کا جلوس نکالا جا رہا ہے، اس کا ہار پہنایا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں، موب لنچنگ ہو رہی ہے، ہاؤس ڈیمالش ہو رہی ہے، آج بھی آپ فتوی بازیوں سے بات نہیں آ رہا ہے، مسلکی اختلافات میں ملوث ہیں۔ توقیر رضا خان صاحب کے ساتھ جب ہوا، ہم نے آواز بلند کری۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کے ساتھ ہوا، ہم نے آواز بلند کری۔ ایران ایک شیعہ ملک ہے لیکن ہم مسلمان مانتے، اس کے لیے آواز بلند کری۔ صدیقی صاحب دیوبندی تھے، ان کے لیے آواز بلند کری۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم اس فریضے کو، اس فرض کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ بر صغیر میں حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی ثم اجمیری، آل نبی اولاد علی جگر گوشہ رسول نے کلمہ پڑھایا ہے، تو سب میں اول ذمہ داری ہماری ہے۔ میں نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے ان چیزوں کے لیے۔ بلکہ بانو کے قاتلوں کو، مجرموں کو یہ سنسکاری کہتے ہیں، یہ اس طرح سے اخلاق سے گر پڑے ہیں اور مسلم اور اسلام دشمنی کو انہوں نے اپنا شعار بنا لیا ہے، سمجھے؟ دوسری چیز یہ کہ یہ لوگ کہتے ہیں، ان میں کئی لوگ ایسے ہیں جو کھلم کھلا کہتا ہے ہم اسلام کو مٹا دیں گے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ہسٹری کو ڈسٹارٹ کر رہے ہیں، اتہاس کو، تاریخ کو بدل رہے ہیں، کھلی دشمناگی پہ آمادہ ہے، اور آج بھی آپ مسلکی اختلافات میں ملوث ہیں۔ توقیر رضا خان صاحب کے لیے اگر آپ نے آواز اٹھا دی ہوتی تو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتے۔ آپ آج خط لکھ رہے ہیں، اس میں بھی اپنی مسلک کو ترجیح دے رہے ہیں۔ توقیر رضا صاحب کے معاملے میں کیوں نہیں بولے آپ؟ وہ تو آپ کے گھر کے بندے تھے۔ برائے کرم ان اختلافات سے باز آئیں، ورنہ آنے والا وقت بہت خراب ہوگا۔ ابھی دیکھیں سپریم کورٹ کی پرسوں ایک وہ آیا ہے فیصلہ، جنہوں نے کہا تھا دیش کے ان غداروں کو گولی مارو سالوں کو، سپریم کورٹ نے اسے ہیٹ اسپیچ نہیں کہا۔ لیکن دوسری طرف الہ آباد ہائی کورٹ کا ایک اور فیصلہ آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہیومن رائٹ کمیشن کہاں ہے جب مسلمانوں کی موب لنچنگ ہوتی ہے؟ تو ہمارا نہ تو کوئی ہیومن رائٹ کمیشن ہے، نہ کچھ ہے، سسٹم ہی پورا کولیپس ہو گیا ہے۔ انڈیا از نو مور اے سیکولر ڈیموکریٹک کنٹری۔ جو گاندھی جی کا خواب تھا، نہرو کی لیگیسی تھی، وہ سب ختم ہو گئی ہے۔ آج کل گولوالکر، ہیڈگاور اور ساورکر کی تھیوری فلوٹ کی جا رہی ہے، فلوٹ نہیں کی جا رہی ہے، تھیوری کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو اجمیر شریف آنے کی تمام مسلک کے سربراہوں کو دعوت دیتا ہوں کہ ایک جانماز پہ بیٹھے اور ہم بات کریں۔ مسلکی اختلافات تھے، ہے اور رہیں گے، وہ نہیں مٹ سکتے ہیں۔ ہر مذہب میں ڈینومینیشنز ہوتے ہیں، ہر ایک جگہ اپنے اپنے پنتھ ہوتے ہیں،
لیکن جب ملت کی بات ہو تو ان کو ہمیں سب کو بالائے طاق اٹھا کے رکھنا ہے. یا دلی میں آ کے بیٹھیں ہم اور اس بارے میں بات کریں اور ایک رائے ہوں اور لیڈرشپ کو ڈیولپ کریں. انف از انف. ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہی انسانیت کا پہلا عمل ہے. آؤ ہم سب مل کر مسلمانوں پر، کمزوروں پر ہو رہا ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.